بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ تک کا خلاصہ کل ہو گیا۔ سورہ آل عمران، یہ سورہ کا نام آل عمران کئی کو پڑھا ایسا اس لیے کہ اس سورہ میں عمران اور ان کی اولاد، ان کی گھر والوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ عمران کون معلوم ہے؟ یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ٹھیک۔ اب دیکھو ایک سمجھنے کی بات، نقطہ پوائنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا ذکر نہیں کیا، دادا کا ذکر نہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، اماں حلیمہ کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، نبی کی اولاد کا نام صراحت سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صرف ان کی اماں سے نہیں، ان کے اماں کی اماں نانی، وہ ہاں سے تذکرہ ہے ان کا، ٹھیک۔ کئی کو ایسا معلوم ہے دو چیزیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں جتنا تفصیل سے آیا ہے اتنا تفصیل سے ہمارے نبی کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت مہدی کا تذکرہ، اب یہ مہدی کو تو کون آئے گا، بات میں آئے گی، بات زور میں آ کو ذرا بیٹھتے رہو، تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ عقائد سے تعلق رکھنے والی بات ہے یہ، عقائد کو سیکھو سمجھو۔ تو حضرت قرآن میں تفصیل سے جتنا ذکر حضرت عیسیٰ کا آیا ہے اتنا تو جس پر قرآن نازل ہوا ان کا بھی اتنا تفصیل سے ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں جتنا تفصیل سے ذکر حضرت مہدی کا آیا ہے اتنا تفصیل سے کسی اور کا شاید کا ذکر ہو۔ کئی کو ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا قیامت کے قریب میں ایسے ویسے خبیث پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہیں گے، اپنے آپ کو مہدی کہیں گے، معلوم تھا اللہ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکیر اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیا۔ ہمارے ملک بھارت میں ایک خبیث اور کافر اور مرتد آدمی ایسا ہے جو اپنے آپ کو اب بھی موجود ہے، اورنگ آباد میں ہے، وہ کہتا ہے میں عیسیٰ بول کر اپنے آپ کو وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے اس قسم کے خبیث اور کافر اور مرتد اور زندیق قسم کے لوگ اگر دعویٰ کریں عیسیٰ مہدی نبی ہونے کا، مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے تعجب ان پر ہے جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، ان پر تعجب ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کیا اب تک مہدی کون، عیسیٰ کو معلوم نہیں ہوا؟ قرآن میں اتنا اللہ کھول کو بیان کر دیا عیسیٰ کون بول کر۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں جائیں گے، اور کتنے سال بعد اپنی میں مہدی ہوں، عیسیٰ ہوں، میں کون ہوں، کب ظاہر کریں گے، یہ تمام تفصیلات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر دیے۔ پھر بھی اب تک قوم کو اب تک عیسیٰ اور مہدی کی بات تو دور کی ہے، محمد کو تو کون معلوم نہیں ہوتا۔ جہالت کا ہی حال ہے۔ سیکھو، سنو، اللہ کے کلام کو جڑ جاؤ، بات اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے حالات، ٹھیک۔ آگے بات آ گئی۔ عمران کئی کو بولے، آل عمران سورہ کا نام کئی کو پڑھا؟ اس سورہ میں آل عمران ان کا قصہ ہے، عمران کی اولاد کا قصہ ہے، ان کے گھر والوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ کا نام آل عمران پڑھا۔ عمران کو معلوم ہو گیا، حضرت مریم کے بابا کا نام عمران ہے۔ انہوں مسجد اقصیٰ، فلسطین میں مسجد ہے نہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، یہودی لوگ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، تو اس مسجد کے امام صاحب تھے، ان کے سالو کا نام زکریا۔ یہاں سمجھے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے 60 یا 70 عیسائی لوگ آئے، آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، بات کیا۔ کس بارے میں بات کیا؟ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، دیکھو اس پر بات کرنے لگے۔ عجیب بات، وہ لوگ دلیل بھی دے رہی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے بول کو دلیل بھی دے رہی ہے۔ دلیل کیسے دے رہی معلوم؟ قرآن سے دلیل دے رہی ہے عیسائی لوگ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی لوگ بھی قرآن پڑھ رہے کا کچھ نہیں مطلب اس کا۔ افسوس کی بات ہے وہ زمانے سے عیسائی لوگ اور غیر لوگ قرآن پڑھ رہے، آج بھی پڑھ رہے لوگ۔ رونا کیا رہے ہماری قوم پر، جن کے لیے اللہ ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، وہ قوم آج قرآن نہیں پڑھ رہی ہے۔ پڑھتی تو نہیں، کم سے کم سنتی تو ہے کیا؟ اتنا سے وہ بھی نہیں، چلو سنتی نہیں، کم سے کم سمجھتی تو کیا، چلو شوق تو ہے کیا؟ وہ بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، کیا کریں گے، کیا رونا روئیں؟ یہی حال ہے، سنیں گے پڑھیں گے کہ اس قسم کے لوگوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جو لوگ آدمی مہدی بولے گا، عیسیٰ بولے گا، اس کے اوپر لوگ جب شریک ہوتے رہیں گے، اس کو بیعت کر لیں گے لوگ، ہاؤ تو عیسیٰ بول کر مان لیں گے۔ اب مان لیے بس کافر، اسے اگر مان لیں گے۔ اورنگ آباد میں جو خبیث بیٹھا ہے کافر اور مرتد، اس کا نام شکیل بن حنیفہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی مجھے موقع دو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، میرے پاس اس کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ اپنے آپ کو مہدی بولتا، عیسیٰ بولتا، اللہ کی بیوی بولتا، اللہ کو کہاں تو بیوی ہوتی
عجیب بات ہے، ایسے قسم کے لوگوں کو ہمارے مسلمان لوگ نوجوان اور اسٹوڈنٹ فالو کر رہے ہیں. آگے چلے، اس لیے سننا عقائد سیکھ لینا پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے 60-70 عیسائی لوگوں کا ایک وفد، ایک جماعت آئی، اور آ کر وہ لوگ اللہ تعالیٰ، اللہ بھی اللہ اور اللہ ہونے میں عیسیٰ بھی شریک ہے، عیسیٰ بھی اللہ بھی اللہ، یہ بول کر انہوں دلیل دے رہی ہے. وہ دلیل کسے دے رہی؟ قرآن سے دلیل دے رہی ہے. اب قرآن سے دلیل دی تو کون بات کر سکتا؟ کون کیا تو بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. لیکن یہی حال ہے نہیں. قرآن سے آج کل کچھ لوگ وہ جو قرآن سے دلیل دیں گے، قرآن ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، گمراہی کا بھی ذریعہ ہے. مینٹالٹی دل دماغ جیسا ہوگا وہ اپنے مطلب کا بندہ اس میں سے بات نکال لے گا. صحیح استدلال کرنا چاہیے واقعات سے. آپ دیکھو وہ لوگ کیا دلیل دینے لگے قرآن سے، عیسیٰ السلام بھی اللہ ہے بول کر. انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ کہا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، روح من، کلمۃ اللہ کہا. تو اللہ کا کلمہ مطلب کیا ہے؟ روح من، کلمۃ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی اماں کے گریبان میں پھونک مارا، جبرائیل کے ذریعے سے پھونک مارنے لگایا، اس کے ذریعے سے عمل ٹھہرا، انہوں پیدا ہوئے، وہ ہے سو. یہ مطلب ہے اس کا کلمۃ اللہ کا مطلب سمجھانے کے لیے، روح من کا مطلب سمجھانے کے لیے. اور ایک بات بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، کسی بھی انسان کے پیدا کرنے میں، پیدائش میں 2 قسم کی چیزیں کام کرتی ہیں، 2 قسم کے پاورز کام کرتی ہیں. ایک پاور آدمی کا نطفہ، دوسرا پاور کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کن. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کام کر پیدائش میں نطفے کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف اللہ کے حکم کن کا عمل ہے. ہر انسان کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں پیدائش میں، نطفہ بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طاقت بھی کام کرتی ہے، اللہ کی طاقت. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نطفہ نہیں ہے. نطفہ کہیں نہیں ہے، پابش نہیں ہے، نطفہ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا بغیر اس کے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے، کلمۃ اللہ. تو اللہ کے کلمے سے اللہ ان کو ویسا پیدا کیا ہے، کلمہ کن سے اللہ ان کو پیدا کیا ہے. جب اللہ ان کو پیدا کر دیا ایسا، تو یہ عیسائی لوگ آ کر بولنے لگے، دیکھو اللہ ان کو کلمۃ اللہ بولا، روح اللہ بولا، مطلب کیا ہے؟ انہوں بھی اللہ سے کہو، یہ لوگ بحث کرنے لگ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو قرآن سے دلیل دی ہے، کلمۃ اللہ، روح اللہ کا بول کو، اس سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ سے ان کو ذکر کیا بول کر. دوسرا آگے انہوں کیا کرنے لگے؟ بحث کرنے لگے. عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت چلتی ہے، ان کے پاس شاعری کا زور تھا، شاعری میں بات کرنا، جواب دینا. تو وہ لوگ کیا کر دیے؟ اپنے ایک شاعر کو کھڑا کر دیے، جواب دو ان کا بول کو. جب یہ عیسائی لوگوں کو شاعر کھڑ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے بول کر جب اشعار پڑھنے لگا، نعت نظم پڑھنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بول کر. اب دیکھو سمجھنے کی بات یہاں، دشمن جیسا ہوگا جواب ہم کو ویسا ہی دینا چاہیے. دشمن جس پلیٹ فارم سے کام کر رہا نہیں، ہم کو بھی اس پلیٹ فارم میں اتر کو کام کرنا پڑے گا. اگر دشمن ڈائریکٹ کام کر رہا، ڈائریکٹ مناظرہ کرنے آ گیا ہے، تم بھی ڈائریکٹ مناظرہ کرو ان سے. اگر دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام کر رہا، تم بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرو. اب یہاں وہی سبق مل رہا سو. دیکھو دشمن کیا کر دیا، عیسائی لوگ کیا کر دیے؟ اپنے شاعر کو لا کر کھڑا کر دیے، چلو عیسیٰ السلام کو اللہ ثابت کرو بول کر اشعار پڑھو، پڑھنے لگے. اب دشمن ڈائریکٹ آیا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے؟ ہمارے پاس شاعر لوگ نہیں ہیں بولے کیا؟ جواب ان کا جب شاعر آ کو کھڑ کو پڑھ دیا اشعار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے؟ ان کی طاقت شاعری کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے. تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے؟ اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیے. نبی کے شاعر تھے، نبی کے شان میں نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے، ان کو کھڑا کر دیے، پڑھو آپ اشعار. پھر دیکھو آگے، اب یہ ہو گیا مقابلہ، ان کا شاعر ان کا شاعر. اب پھر آگے خطابت کا زور، بیان کے ذریعے سے ثابت کرنا. انہوں ثابت کر عیسیٰ السلام اللہ ہے بول کر بیان کر رہے ہیں، ان کے جوش سے بیان کر رہا. جب ان کے پاس زبان کی طاقت ہے تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بولنے کا ملکہ حاصل کرنا چاہیے. اب ان کے پاس بولنے والے آدمی، ہمارے پاس بولنے والے نہیں، تو پھر کیسا؟ چلو انہوں بولنا شروع کر دیا. خطابت پر ناز تھا، انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا، بیان کرنے والے کھڑا کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنا خطیب کھڑا کر دیے. کون؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا، چلو تمہیں بیان کرو. ان کا خطیب بھی، اب اس کے سامنے کیا ہو گیا؟ ان کے ہمارے خطیب کے سامنے ان کا خطیب شکست کھا گیا. اور پھر جب دلائل کی باری آئی، جب دلائل دینے کی باری آئی، تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خدا مندی کو ثابت کر کے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی ہے. یہ عقیدہ تثلیث کسے بولتے ہیں انشاءاللہ میں ہو سکے تو چھٹے پارے میں ہے، وہاں بیان کروں گا. عقیدہ تثلیث کو اللہ وہاں بیان کیا وضاحت سے، وہاں بیان کروں گا. ٹھیک سمجھنے کے لیے ایک بات بولتا ہوں، عقیدہ تثلیث کسے بولتے ہیں؟ عقیدہ تثلیث کا مطلب ہے عیسائی لوگوں کے الگ الگ عقیدے ہیں. ایک عقیدہ کیا بولتے ہیں؟
جو اللہ آسمان میں ہے نہیں انہوں چوتر کو عیسیٰ کی شکل میں آیا کرتے بولتے ہیں. ٹھیک. دوسرا کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بولتے ہیں. پھر تیسری بات کیا بولتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی اماں ہے نہیں امر کے انہوں بھی اللہ کہتے ہیں. یہ تینوں مل کو اللہ کا کو بولتی ہیں. اللہ بھی اللہ کو بابا بولتی ہے. اللہ بھی اللہ بابا عیسیٰ کے ابھی عیسیٰ علیہ السلام بیٹا اور اماں کون مریم انہوں تینوں مل کو اللہ کا کو بولتی ہیں. اسے بولتے کیا قرآن کی زبان میں عقیدہ تثلیث. اللہ تعالیٰ عقیدہ تثلیث کا رد کر رہا ہے. ٹھیک. میں ابھی ذات سے بیان کروں گی. یہی بات وہاں لکھ کر ہے چھٹے پارے میں ہے. اچھا آگے اہل کتاب کے جرائم. اب یہ یہود و نصارہ ہے نہیں پیغمبروں کو قتل کرتے تھے. یہ لوگ ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے اور ظلم تشدد کرتے تھے. ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ ان کی اعمال ضائع کر دیا. اللہ ان کو جہنم کے حقدار بنا دیا. تو یہاں سے ہمارے ایک سبق اس زمانے میں ان کے زمانے میں یہود و نصارہ نبیوں کو قتل کرتے تھے, نبیوں کو تنگ کرتے تھے. افسوس کی بات ہے آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان لوگ نبیاں تو نہیں ہیں, نبیوں کے وارثوں کو ستا ڈالتے, تنگ کر ڈالتے, پانی پلا ڈالتے, ناک میں دم کر دیتے. نہیں کرنا چاہیے, عذاب آ جائے گا. پھر آگے کفار کو دلی دوست نہ بنائیں. اللہ یہ بیان کیا کافر لوگوں سے چھوٹے موٹے معاملات میں کیا تو ضرورت پڑی تو ان سے معاملات کرنا چاہیے ہوتا ہے, ان سے قلبی تعلق کافروں سے قائم نہیں کرنا. یہ بات اللہ بیان کیا. یہ بات اللہ تعالیٰ ہے نہیں یہاں تیسرے پارے میں ہے, پھر چوتھے پارے میں ہے, پھر چھٹے پارے میں. اللہ کتنے جگہ بیان کر رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ غیروں کو فالو کریں گے, اللہ کو معلوم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار بیان کر رہا ہے کافروں کو تم دلی دوست نہ بناؤ. آگے حضرت مریم کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا. حضرت مریم کی اماں دعا کرے, ان کا نام حنا تھا. انہوں اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے گا قبول کو. اگر تجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں سے وقف کر دوں گی. ایسا انہوں منت مانے تھے. اللہ انہوں منت مانے بچہ ہونا کا قبول کو, اللہ ان کو دیا بچی. تو یہاں سے ایک پوائنٹ منت ماننے کا مسئلہ. منت اگر ماننا ہو تو اللہ کی سنت ماننا. سن بھابو سبحانی پیرانے پیر غوث پاک ناپاک وہ سب چلتا نہیں ہے. منت ماننا ہے بولے تو اللہ کی سنت ماننا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ منت بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کس کی کرنا سو اللہ کی کرنا سو. ٹھیک. جب انہوں بچہ مانگے تو بچی ہوگی تو انہوں کیا کر دیے منت مانے تھے وقف کرتا ہوں اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے, تو پھر انہوں کیا کر دیے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام پھر حضرت عمران کے ساڑو تھے. حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں اس وقت میں کیا ہو گیا تھا, مریم کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا. تفصیل سے پورا قصہ بولنے کی ضرورت نہیں, آگے چل دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ان کی پرورش کون کرنے لگے؟ زکریا, ان کے ساڑو تھے, مریم کے خالبہ تھے, انہوں نے پرورش کرنا شروع کر دیے تھے. کچھ صاحب پھر کون پالنا کیا کرنا اس پر قلم لکھ کو ڈالتے, سب لمبا چوڑا قصہ. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے سے مریم کو بچہ ہونے کی خوشخبری دیتے فرشتے آ کر. کیسا بچہ ہوتا مجھے بول کر بولتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ ہو جاتا ہے, حمل دیتا ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ قتل کرنے چلے جاتے ہیں, وہ قصہ بیان کیا گیا. تو اس کے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے چلے جاتے ہیں لیکن قتل نہیں کرتے. یہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے تو سمجھو اسے بھی. یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے بول کر ہے. سو یہودی لوگ کیا بولتے معلوم ہے؟ قیامت کے قریب میں جو دجال خراب دجال آنے والا ہے تو وہ خراب آدمی خراب مسیح دجال کو مسیح بولتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مسیح بولتے ہیں, دونوں کو مسیح. لیکن حضرت عیسیٰ کو مسیح بولنے کا مطلب الگ ہے اور دجال کو مسیح بولنے کا مطلب الگ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہیں بولتے معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح عیسیٰ بولنے کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام. مسح کا تو کیا کرنا, ہمیں کیا کریں سر کو وضو کرتے وقت میں مسح کرتے نہیں, ہاتھ پھیرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اگر کوئی پیدائشی طور پر اندھا ہوتا تھا, اس کے چہرے پر اگر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے آنکھیں واپس آتے تھے, ہاتھ کی برکت معجزہ. تو اس لیے ان کو مسیح بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو مسیح بولنے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح مانا اس کا مطلب مسح کرتے تھے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بندہ اچھا ہو جاتا تھا. سر میں چٹے اٹھے پھوڑے اٹھے تو ہاتھ پھیر دیے تو اچھا ہو جاتا تھا. ان کی کرامات وہ معجزہ تھا ان کا. اب دجال کو مسیح بولنے کا مطلب کیا ہے؟ دجال کو مسیح بولنے کا مطلب ہے ان گھوم پھر کر لوگوں کو اپنی فتنے میں مبتلا کر دے گا, یہ مطلب ہے. اب یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے قریب میں جو مسیح آنے والا ہے وہ یہی مسیح عیسیٰ مسیح ہے. پکو وہ برا دجال برا مسیح دجال خراب آدمی بول کر یہودی لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے. کہو بول دے رہے ہیں ویسا کہو ان کو کیا کر دیا راؤنڈ آف کر لے کو, ان کو گھیر لے کو, مار ڈالنا کہو پلان ڈال کو یہ کر دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا, ان کے اپنے حواریوں میں سے اپنے عاشقوں میں سے بول دیے کون اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا ہے بول کے بولے. بعد میں ان کے لوگوں میں سے بول دیے ہمیں کریں گے بول کر ان کے لوگ بولے. ایک آدمی کو اللہ کیا کر دیا, ان کی شکل دے دیا.
بعد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اٹھا لیا زندہ اوپر آسمانوں پر. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے، اب وہ لوگ یہودیاں انہوں نے عیسیٰ کا بول کر ان کو مار دیے، سولی پر لٹکا دیے. لٹکا کو کیا سمجھ گئے انہوں، ہمیں عیسیٰ کو مار ڈالے. کون سا عیسیٰ؟ جو قیامت کے قریب میں برا دجال، برا مسیح آنے والا ہے، ہمیں اسے مار دیے کا کو بول رہے ہیں. تو اب خلاصہ کیا ہے معلوم ہے، مسلمانوں کو انتظار ہے مسیح عیسیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بول کر عیسیٰ ان کا انتظار ہے. سو یہودیوں کو انتظار کس کا ہے؟ ان کا عیسیٰ، ان کا مسیح کون؟ دجال. تو ان کے حساب سے دجال ان کے پاس اچھا دجال، اچھا مسیح کا کو ہے. سو اب یہ جو برا دجال تھا، برا مسیح تھا، اسے ہمیں مار دیے. عیسیٰ کو سمجھ نہیں سونا ویسا مار دیے ہمیں، اچھا دجال اور اچھا مسیح آنے والا ہے کو. یہودیوں کو انتظار ہے دجال کا جو کہ برا ہے، فتنہ ہے، اور مسلمانوں کو انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام، مسیح عیسیٰ کا انتظار ہے. دونوں ویٹنگ میں ہے، کون آئیں گے کیا کریں گے بول کو. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرے گا، کہاں نازل کرے گا؟ دمشق کی جامعہ مسجد میں اس طرف کے پیچھے کے مینارے میں، مشرقی مینارے پر اللہ ان کو اتارے گا. 2 فرشتوں کے ہاتھوں پر کندھے پر ہاتھ رکھے انہوں اتریں گے. اس وقت میں مسلمانوں کے امام، ہمارے امام نے، امام مہدی، ان کا نام محمد ہوگا، انہوں نماز پڑھنے کے لیے یہاں ٹھہرے ہوں گے. اقامت ہو گئی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی آواز آئے گی. تو پھر اب انہوں کیا بولیں گے؟ کون کیا عیسیٰ کہے گا بول کو بڑی حضرت انہوں کیا کریں گے؟ تمہیں چھاؤ کو پڑھاؤ کو بولیں گے. انہوں کیا کریں گے؟ نہیں تمہارے وقت اقامت بولتا نہیں، تمہیں چھاؤ کو پڑھاؤ کو بولتی. وہ ایک نماز حضرت مہدی پڑھاتی، اس کے بعد کی پوری نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے سنبھالتی دنیا. پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، دجال آنے کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. یہ ہمارے عقیدوں میں سے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگے میں تفصیل سے بیان کرنے کو ضرورت بیٹھتے رہیں. تو ہمارا عقیدہ خلاصہ سمجھیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ابھی موت نہیں دیا، اللہ زندہ اٹھا لیا. انہوں پھر آئیں گے، دنیا میں انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو پلس چرچ پر ہٹانی ہے. اس کا معنی کیا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا معنی پلس کا معنی کیا ہے چرچ کا معلوم؟ ہمیں عیسیٰ کو قتل کر دی کا کو بول کو اس کا معنی انہوں مصر دے دیں. سو ہمیں ان کو سولی پر کے مار دی کا کو بول کو اس کا عقیدہ اس کے اندر ہے. سو ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، اللہ اٹھا لیا، اللہ ان کو بھیجیں گے قیامت کے قریب میں. یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ برے آدمی تھے، برے مسیح تھے، ہم ان کو مار دیے کا کو ان کا ایسا عقیدہ ہے. سو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ کا بڑا عقیدہ ان کے، عیسائیوں کا عقیدہ ایک عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، عجیب عقیدہ ان کا بھی. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ انہوں کیا مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ کا بیٹا مانتی تو انہوں عیسائی لوگ. تو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو مرنے مار کو ان کے گناہ اللہ معاف کر دیا کرتے ہیں. کیا تو عقل میں آنے کی والی بات ہے یہ؟ میں میرے بیٹے کو مار ڈال کو میرے چاہنے والے کے واسطے، میرے چاہنے والے میرے عاشقوں کے واسطے میں میرے بیٹے کو مار ڈال کو ان کے گناہ معاف کر ڈالوں گا تمہیں. یہ ایسا عقیدہ ان کا ہے، ان کا عیسائی لوگوں کا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب میں آئیں گے اور دنیا میں انصاف قائم کریں گے. ہم ان کو اگر ہمارے زمانے میں انہوں آ گئے تو ہم کو ان کا سپاہی بن کر دنیا میں حق کا غلبہ کرنے کے لیے ان کی ساتھ دینا، ان کی خدمت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اگر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ہم کو ان کا سپاہی بن کر دنیا میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ ہم کو قبول فرمائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حلال پر آنا پڑے گا، سنتوں پر آنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اگر زندگی میں آئیں گے تو اللہ ہم کو ساتھ دینے کے لیے منتخب کر لے، یا پھر ہماری نسلوں کے اگر زمانے میں آئیں گے تو اللہ ہماری نسل کو اللہ ایسا نیک اور پاورفل بنا دے کہ ہماری نسل ان کے ساتھ رہ کر حق کا غلبہ کرنے کے لیے ان کا سپاہی بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.